بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ رمضان کے لیے شروع سال سے ختم سال تک جنت سجائی جاتی ہے۔ بس جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے حور عین پر جنت کے پتوں کی ہوا چلتی ہے، جس سے متاثر ہو کر وہ یوں دعا کرتی ہیں، اے رب العالمین، اے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ایسے شوہر مقرر فرما دیجئے جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا میں جو کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو حور عین میں سے اس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ تیرا برا ہو، اس کو تکلیف نہ دے، کیونکہ وہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا جس طرح جنت اور اس کی دوسری نعمتیں اس وقت موجود اور مخلوق ہیں، اسی طرح حور عین بھی موجود اور مخلوق ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں دنیا والی مومن عورتیں افضل ہوں گی یا حور عین؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا والی مومن عورتیں حور عین سے اس قدر افضل ہوں گی جیسے لحاف کا اوپر کا پردہ اس کے اندر والے استرے سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کس وجہ سے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ دنیا والی عورتیں نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں اور اللہ عز و جل کی عبادت کرتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بعض مرتبہ ایک عورت دنیا میں یکے بعد دیگرے 2 یا 3 یا 4 مردوں سے نکاح کر لیتی ہے، پھر اسے موت آ جاتی ہے، وہ جنت میں داخل ہوگی اور اس کے شوہر بھی اس کے ساتھ جنت میں ہوں گے، تو اس صورت میں ان میں سے اس کا شوہر کون ہوگا؟ نبی پاک نے جواب دیا، اے ام سلمہ، اس کو اختیار دے دیا جائے گا جس کے ساتھ وہ چاہے رہے، لہٰذا وہ اس کو اختیار کر لے گی جو اس میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا ہوگا، اور کہے گی، اے رب العالمین، دنیا کے اندر یہ ان سب سے زیادہ میرے ساتھ با اخلاق تھا، اسی کو میرا جوڑ بنا دیجئے۔ یہ فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، خوش خلقی دنیا و آخرت کی بھلائی لے اڑی ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی فرمایا، جس عورت نے پہلے شوہر کے بعد نکاح کر لیا وہ جنت میں آخری شوہر کو ملے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں حور عین کے جمع ہونے کی ایک جگہ ہے جس میں آوازیں بلند کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی ہلاک نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ چین و آسائش میں رہیں گی، کبھی محتاج نہ ہوں گی، اپنے شوہروں سے ہمیشہ خوش رہیں گی، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ اس کے کیا کہنے جو ہمارے لیے ہے اور ہم اس کے لیے ہیں۔ یہ ترانہ ایسی دلکش آواز میں گاتی ہے کہ ایسی آوازیں مخلوق میں سے کبھی کسی نے نہیں سنی۔ جنتی مرد کو جنت میں جو عورتیں دی جائیں گی، ہر شخص کو 2 بیویاں ہوں گی جو حور عین میں سے ہوں گی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت میں ایک ادنا درجے کے جنتی کو دنیاوی بیویوں کے علاوہ 72 بیویاں ملیں گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے سروں پر تاج ہوں گے جن میں سے ادنا موتی کی چمک اس قدر ہوگی کہ وہ مشرق و مغرب کے درمیان کے خلا کو روشن کر دے۔ یعنی ان تاجوں میں سے اگر ادنا موتی اس دنیا میں آ جائے تو مشرق و مغرب تک پوری فضا روشن کر دے۔ اسی طرح سورہ طور میں فرمایا گیا، وہاں شراب پیتے وقت آپس میں چھینا جھپٹی کریں گے، اس شراب میں نشہ نہ ہوگا، لہذا اس کے پینے سے کوئی بےہودگی بھی طاری نہیں ہوگی، یہ چھینا جھپٹی بطور خوش طبعی اور دل لگی کے لیے ہوگی، کیونکہ وہاں کسی کے لیے کچھ بھی کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ دوستوں میں جس طرح چھینا جھپٹ کر کے کھانے میں لطف دوبالا ہو جاتا ہے،
اسی طرح وہاں بھی لطف اندوز ہونے کے لیے یہ امر ہوگا۔ واللہ اعلم۔